والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبک ونبیک وصفیک ورسولک وحبیبنا ونبینا وصفینا ورسولنا وغوثنا وغیاثنا وغیثنا ومغیثنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملیانا وماوانا ومصدر طاقت صدورنا ومنبع قوت عیوننا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ مجھ سے پیشتر شاعر اسلام ثنا خان مصطفیٰ حضرت دلبر شاہی صاحب سے آپ نے مسلسل نعت و مناقب کے کئی اشعار سماعت کیے۔ پیشرو خطیب اہل سنت وائز زعفران زار بڑے بھائی حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ سے آپ نے ایک اچھی پیاری مسکراتی ہوئی گفتگو سماعت کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بریلی شریف محلہ سودا گران سے پوری دنیائے سنیت کو عشق مصطفی کے آداب سکھلانے والی شخصیت مجدد، متکلم، مناظر، محدث، صوفی، عالم، عاشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خاندان کا وہ گل سرسبز علم و ادب کی پاکیزہ فکر و نظر کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے روبرو ہوگا، جنہیں دنیا رہبر راہ شریعت، خضر راہ طریقت، مفتی قوم و ملت، محافظ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ارسلان رضا خان صاحب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان گفتگو لے کر آیا ہوں۔ ابھی میرے بھائی دلبر شاہی صاحب نے بڑی خوبصورت مقبول ترین منقبت آپ تک پہنچائی، بلاؤ نہ غوث پاک، دکھاؤ نہ غوث پاک۔ ان کی اسی منقبت کا ایک مصرع دنیائے اسلام نہیں بلکہ دنیائے انسانیت کے چند بڑے عظیم کمانڈر میں ایک حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے ایک مصرع آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً اس شعر پر آپ کے احساس کے انسان کو فطری طور پر جوانی ملی، کئی نعرے بھی لگے، واہ واہ کی صدا بھی گونجی۔ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں جب آپ نے شاعری میں دعا کی تو آپ نے آمین کی صدا بھی پیش کی۔ اس وقت پوری دنیا
ایک بٹن کے دبنے پر تباہ ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ پوری دنیا آگ اور خون کی ہولی میں اس وقت ہے۔ غلطی سے کسی نے بھی انگلی داب دی بٹن پر تو ملک کا ملک جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ہر جگہ کی لڑائی میں مین لڑائی اور جو فوکس اس وقت ہے وہ فلسطین ہے۔ ایک طرف دنیا کی چند بڑی آوارہ طاقتوں میں ایک اسرائیل ہے، اور ایک طرف پوری دنیا کی سب سے کمزور قوم مسلم ہے۔ دعا کرنا بہت آسان ہے، مگر صرف دعا سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا جنگ بدر نہیں ہوتی، کیا کہنے، جنگ احد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جنگ حنین کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر ایران اور قیصر و کسریٰ تک نہیں پہنچتے، بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بعد میں پہنچ کر اسلام کی عظمت کا سفید جھنڈا لہراتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت المقدس پر امیر المومنین خلیفۃ الاسلام والمسلمین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں، جس میں حضرت خالد بن ولید جیسا اسلام کا عظیم کمانڈر بھی تھا، اس دور میں سب سے پہلے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو تلاش کریں جہاں سے مجھ کو عروج کی کہانی ملتی ہے۔ پریشانی یہ ہے میری قوم کے ساتھ، اور جو قوم بھی تباہ ہوتی ہے وہ قوم تباہی کے اسباب پر نہیں غور کرتی ہے، بلکہ کامیابی کی طرف دیکھ کر صرف نعرے لگاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تباہی کا المیہ یہی ہے۔ اگر اپنی قوم کے جوانوں سے کہا جائے سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد، حضرت طارق بن زیاد زندہ باد، حضرت موسیٰ بن نصیر زندہ باد، حضرت محمد بن قاسم زندہ باد، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عملاً غوث کا دامن نہیں پکڑا ہے، ہم نے عملاً غریب نواز کا دامن نہیں پکڑا ہے۔ ہم واقعی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر مسلک اعلی حضرت کا کام نہیں کرتے۔ شخصیت کا نعرہ لگانا اور ہے، شخصیت کے مشن کو لے کر چلنا اور ہے۔ شخصیت کا نعرہ لگائیں گے مگر کامیابی نہیں ملے گی۔ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگائیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگائیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کبھی بھی کسی قوم کو اس کی تاریخ میں نعروں سے نہیں ملتی، اور صرف دعاؤں سے نہیں ملتی۔ پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، ہاتھ میں تلوار لینی پڑتی ہے، عزم جنو کے ساتھ میدان جنگ میں نکلنا پڑتا ہے۔ کیا کہنے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں سے آپ گزریں گے پھر دعا کیجیے۔ مولا تلوار لے کر آ گئے، مولا میدان میں آ گئے، مولا گھوڑوں پہ سوار ہو کر آ گئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اب کامیابی دینا یہ تیرے کرم پر منحصر ہے۔ اس وقت ہم بے وقوفوں کی جنت میں ہیں،
اس وقت سے ہم احمقوں کی دنیا میں ہیں، صرف نعرے اور نعرے، نعروں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے ابھی میں لطیفہ سناؤں گا، آپ کی 32 دانت 64 میں بدل جائے گی، مگر سچی بات، کڑوی بات، آپ کو کامیاب کرنے والی بات اگر سنائی جائے گی آپ کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گی۔ میں صرف کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر باوقار علماء ہے، اگر میری بات اچھی لگے مجمع سن لے، آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، مجمع سن لے آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرا ایک سوال ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پھر سے لیا، یہ تو معلوم ہے، بیت المقدس ہاتھ سے گیا کیوں؟ سوال اس پر ہے، بحث اس پر ہے۔ خطیب اپنی خطابت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کا عزم جنو پیش کرے، ہر طرف سے نعرہ لگے گا، کامیابی ملی اس پر خوشی تو ہے، مگر اس سے زیادہ غم اس بات پر ہے کہ میری قوم سے بیت المقدس چھین کیسے لی گئی، بیت المقدس ہم سے لے لیا کیسے گیا۔ بیت المقدس کے لینے کی وجہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ سنبھل کیوں ہو رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا، بہرائچ کیوں ہو رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا، میرٹھ کیوں ہو رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا، بھاگلپور کیوں ہو رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ تاریخ سے آپ سبق سیکھیے۔ اگر یہ سننا چاہتے آپ تھوڑی دیر تک تو محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ کیا آپ کو ایسا سننا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سنیں؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر سبحان اللہ بول دیں تو ذرا اچھا لگے گا۔ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یاد رکھیے گا تاریخ 1400 سال کی تاریخ کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی اسلام کی حقانیت کے لیے، جب بھی اسلام کے عروج و ارتقاء کے لیے، جب بھی شریعت کی عزت کو آگے بڑھانے کے لیے، جب بھی ایمان کی حرارت کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑی گئی تو اس جنگ میں کردار اور ولیوں کی روحانیت رہی ہے۔ جس جنگ میں کردار نہ ہو وہ جنگ کبھی ہم نہیں جیت سکے، جس جنگ میں مجاہدین نمازی نہ ہو ہم وہ جنگ نہیں جیت سکے، جس جنگ میں سپاہی روزے دار نہیں ہو ہم اسے نہیں جیت سکے۔ اور جنگوں میں سپاہی جو نمازی ہوتے تھے وہ ملک کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے بلکہ اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے اوپر جس کا ہاتھ ہوتا تھا وہ اللہ کا ولی ہوتا تھا، وہ اللہ کا فقیر ہوتا تھا، وہ مرد روحانی ہوتا تھا، وہ روحانیت کی دنیا کا شہنشاہ ہوتا تھا۔ آپ کو آئیے یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ میں اس طرح کی کرسی پہ نہیں بولتا، یہ کرسی عجیب ہوتی ہے، بے ڈھنگی کرسی ہوتی ہے، یا تو کسی دولہا کو بیٹھائیے یا کسی بیٹھنے والے کو بیٹھائیے، یہ عجیب سی کرسی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نعرے کم لگائے جائیں، بات تھوڑی سی سنی جائے، چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہے اس لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی۔ حضرت جب تاریخ میں نے پڑھی، کیا کہنے، اسٹیج پر جتنے ہمارے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں ان سے پوچھئے محی الدین ہے غوث اعظم، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، محی الدین، الحمدللہ، محی الدین کا معنی دین کا زندہ کرنے والا، مگر ہمیں صرف بتایا جاتا ہے
غوث اعظم وہ ہے جنہوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دولہا سمیت نکالا. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک نے مردے کو کہا کم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو گیا. یقیناً میرے غوث کی یہ شان ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. یقیناً میرے غوث کی یہ شان ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لاتے ہیں. مگر میرا غوث محی الدین کیوں؟ کیا مردے کو زندہ کیا اس لیے؟ نہیں. کیا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس نکالا اس لیے؟ نہیں. میرا غوث محی الدین کیوں؟ اور جب دین کی روح مرتی ہے تب کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے، اور جب دین ختم ہونے کے کگار پہ ہوتا ہے تو کوئی وقت کا عبد القادر پیدا ہوتا ہے. آپ کو غوث اعظم کو سمجھنا ہے تو آئیے بغداد کی تاریخ کی طرف چلیں. مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، سنیے، بادشاہ سے لڑ رہے تھے، مولوی سے لڑ رہا تھا، پیر سے لڑ رہا تھا، فقی سے لڑ رہا تھا، غریب امیر سے لڑ رہا تھا، امیر غریب سے لڑ رہا تھا. ہر طرف لڑائی ہی لڑائی تھی، ہر طرف وحشت ہی وحشت تھی، ہر طرف سے دین روٹ گیا تھا. ذرا سا کسی کو موقع ملا قتل کر دیا. ایک مدرسہ تھا، غور سے سنو، درد بیان کر رہا ہوں، ہمارے علماء بھی اس چیز کو سنیں. ایک مدرسہ ہوتا تھا، ایک مدرسے میں ایک شافعی عالم ہوتا تھا، ایک حنبلی عالم ہوتا تھا، مگر دونوں اپنا گروپ لے کر چلتے تھے. نتیجہ یہ ہوا حنبلی نے شافعی کی گردن کاٹ دی، شافعی نے حنبلی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا. مدرسے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، پیر میں لڑائی ہو گئی. نفرت خانقاہ سے چلی نفرت، مدرسوں سے چلی نفرت، پیروں سے چلی نفرت، مولویوں سے چلی نفرت، تاجر سے چلی نفرت. جب ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے تو جہاں اسلام ہے وہاں نفرت نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں آتنک نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں دشمنی نہیں ہے. اب اسلام نفرت سے نہیں پھیلا ہے، جب انصار اور مہاجر کی محبت ہوئی ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. کیا کہنے؟ ادھر آئیے. آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. ابھی شاید آپ بولیے گا، کل ہو کر آپ سوچئے گا کہ کوئی گفتگو ہوئی تھی. اگر مسکرا کر بولو سبحان اللہ تو میں بتا دوں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. حضرت میں تاریخ جو بتانا چاہتا ہوں وہ تھوڑی دیر بتاؤں گا، مگر ایک بات بتاؤ. سرکار مکے میں رہے 53 سال تک، مکے میں رہے. 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کیا، آپ مدینہ شریف پہنچے. جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینے کے لوگ انصار تھے. مدینے کے لوگ کیا تھے؟ سب بولو منہ سے، مدینے کے لوگ کیا تھے؟ انصار. اور سرکار کی محبت میں جو مکے سے پہنچے وہ کیا ہو گئے؟ مہاجر. وہاں انصار مدینے میں، مکے میں مہاجر. سینکڑوں میل کی دوری، کہاں مکہ کہاں مدینہ. اور آج سے 1500 سال پہلے کی کہانی. پتھروں کا راستہ، بالوں کا راستہ، ریت کا راستہ، اونٹوں کا سفر. راستے میں پانی کہیں نہیں، راستے میں درخت کہیں نہیں. مگر جب مصطفیٰ مکے سے مدینہ پہنچے، مدینے کے لوگوں کے پاس، پھر مصطفیٰ کے دیوانے مکے سے پہنچے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اے مدینے والوں، اے میرے انصار بھائیوں، میری محبت میں جملہ سننا، میری محبت میں مکے سے مدینے میری محبت کرنے والے آ گئے ہیں، بیوی چھوڑ کر آئے ہیں، زمین چھوڑ کر آئے ہیں، کیا کہنے؟ پراپرٹی چھوڑ کر آئے ہیں، بینک بیلنس چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی کمائی چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں. آ گئے ہیں میری محبت میں تمہاری محبت میں آیا ہوں. میں
تمہاری محبت میں آیا ہوں اور یہ ہماری محبت میں آئے ہیں, بیوی چھوڑ کر آئے ہیں. ایسا کرتا ہوں, غور سے سن رہے ہیں میری بات, غور سے سن رہے ہیں, ایسا کرتا ہوں کہ ایک مکے سے آنے والے کو لیتا ہوں اور ایک مدینے سے لیتا ہوں اور دونوں کو بھائی بنا دیتا ہوں. سب بولو گے سبحان اللہ تو بولوں گا سبحان اللہ. بولو محبت سے, ہاتھ اٹھا کر بولو نا سبحان اللہ. ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور دونوں کو بنا دیتا ہوں بھائی. سرکار نے بھائی بنا دیا, بھائی فلاں بھائی فلاں کا بھائی, فلاں بھائی فلاں کا بھائی, فلاں بھائی فلاں کا بھائی. تو ایک بھائی نے کہا مدینے والے بھائی نے, جبکہ دور ہے, خون کا رشتہ نہیں ہے, نسب کا رشتہ نہیں ہے, بس صرف ایک رشتہ, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا صرف یہی ایک رشتہ تھا کہ انصار بھی مصطفیٰ ہی پہ لوٹے جا رہے تھے, مہاجر بھی مصطفیٰ ہی پہ لوٹے جا رہے تھے. محبوب ایک تھا, محبت کرنے والے الگ تھے. محبت کرنے والا عربی بھی ہے, محبت کرنے والا عجمی بھی ہے, محبت کرنے والا رومی بھی ہے, محبت کرنے والا فارسی بھی ہے. ارے محبت کرنے والوں کے چہرے الگ الگ ہیں مگر سب کا محبوب ایک ہے, آمنہ کا بیٹا, صرف ایک. صرف بھائی ہم نے ڈالا مت, تمہیں کو دیکھ کر تبھی کر رہا ہوں, گھوم جاؤں. کیا کہنے, محبت سے بولو سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. بس جو بتانا چاہتا ہوں موٹی موٹی بات آپ لے لیجئے مجھ سے. مکہ مدینہ ایک ہو گیا. اب دیکھو محبت جب ہوئی بھائی چارگی کی, سرکار نے ایک لیا مدینے سے ایک لیا مکے سے, بنا دیا بھائی. تو مدینے والے نے کیا کہا پتا ہے, یا رسول اللہ میرے پاس کھجور کا 2 باغ ہے. سب بولو گے سبحان اللہ تو بولوں گا. میرے پاس کھجور کا 2 باغ ہے یا رسول اللہ, ایک میں لے لیتا ہوں اور ایک جو میرے بھائی کو پسند ہے وہ لے لے. اس سے اچھی بات آگے آ رہی ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ تو وہ بتا دوں. ایک میں لیتا ہوں ایک میرا بھائی لے لے گا. تو سرکار نے کہا کھجور کا باغ دے تو دو گے مگر تم مدینے والے ہو, کھجور کیسے پیدا ہوتا ہے جانتے ہو, پانی کب دیا جاتا ہے جانتے ہو, کھیتی کب کی جاتی ہے جانتے ہو, مٹی ہٹائی کب جاتی ہے جانتے ہو. یہ جو مکے سے آئیں گے کچھ نہیں جانتے ہیں تو تم دو گے بھی تو کریں گے کیا. تو مدینے والے بھائی نے کہا یا رسول اللہ محنت بھی میں کروں گا, پانی بھی میں دوں گا, کھجور پیدا میں کروں گا, کھجور نکال دوں گا میں, کھجور کاٹ دوں گا میں, کھجور بیچ دوں گا میں, اور جو پیسہ بچے گا اس باغ کا سب اپنے بھائی کو دے دوں گا. ادھر سے ایک دوسرا صحابی آئے, یا رسول اللہ مدینے والے, وہ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیوی ہے, میرے پاس 2 بیوی ہے, میرے بھائی کو دونوں میں جو پسند ہو ہم اسے طلاق دے دیں گے تاکہ میرا بھائی اس سے شادی کر لے. ایک تیسرے نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہے, ایک گھر ہم لے لیں گے, گھر بھائی کو دے دیں گے. یہ محبت جو چلی تو دنیا کا بڑا سے بڑا مفکر جب آقا جان رحمت کے اس رشتہ مواخات, بھائی حسن میرے بھائی حسن توجہ چاہوں, اس رشتہ مواخات پوری دنیا کے مذہب میں چاہے عیسائیت ہو, چاہے یہودیت ہو, چاہے مجوسیت ہو, چاہے ہندویت ہو, چاہے جینیزم ہو, چاہے بدھزم ہو, دنیا کے کسی مذہب میں بھی بھائی چارگی کا یہ پیغام نہیں ملتا ہے جو مکے میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ نے مدینے میں رشتہ قائم کر دیا. پڑھنے والے نے جب پڑھا, عیسائی پڑھتا گیا, یہودی پڑھتا گیا, مجوسی پڑھتا گیا, نصرانی پڑھتا گیا, اور اس نے کہا کہ اگر محمد نے, جملہ دے رہا ہوں اگر محمد نے یہ بھائی چارے کا رشتہ اگر قائم نہیں کیا ہوتا تو شاید اسلام آج مکے سے مدینے پہنچ کر آگے نہیں نکل پاتا. یہ جو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے یہ مکے اور مدینے کے 2 بھائیوں کیا کہنے. زندہ باد بھیا, ملن مکے میں ہو, زندہ باد ملن مدینے میں ہو تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے. تم
آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ تم کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ ہم سید صاحب ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم منصوری صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم ڈھکا صاحب ہیں، پیدا ہوئے تھے ہم، بلاؤ حضرت کو، اذان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بچے ہو تم، ابھی پیدا ہوئے ہو تم، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کی پوجا کرنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بھی لگانا اور رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرنا، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز اہم العبادات ہے، جب نماز کا ذکر ہو گیا تو ساری عبادتوں کا ضمن تذکرہ ہو گیا، پیدا ہوئے کہیں ذات نہیں، پیدا ہوئے کہیں برادری نہیں، نماز جنازہ ہوئی وہاں بھی کوئی ذات برادری نہیں، قبر میں پہنچے من ربوں کا تو کیا بولیے گا؟ ہم بھارت سے آئے ہیں، مادینوں کا کیا بولیے گا کہ ہم کیا بولیے گا کہ ہم سید صاحب ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم منصوری صاحب ہیں، ہم خان صاحب ہیں، ہم پیدا ہوئے وہاں بھی ذات برادری کچھ نہیں، مرے وہاں بھی ذات برادری کچھ نہیں، قبر میں پہنچے وہاں بھی ذات برادری کچھ نہیں، پتہ چلا بٹو گے کٹو گے۔ میں کسی کا نعرہ نہیں بول رہا، زندہ باد، بٹو گے کٹو گے۔ ہمارا نقطہ اتحاد و اتفاق یہ ہے کہ تم بھی تقویٰ لے کر آؤ، ہم بھی تقویٰ لے کر آئے۔ اگر کوئی برادری کا سید ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، اور کوئی برادری کا انصاری ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، اس کے پاس شریعت کا علم بھی ہو، تو سید کو پیچھے رہنا ہوگا، امامت کے مصلی پہ اس انصاری عالم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ کوئی ذات برادری نہیں، کوئی ذات برادری نہیں۔ تو ایک ہو گئے انصار اور مہاجر، تو اسلام اتنا آگے بڑھ گیا، اسلام اتنا آگے بڑھ گیا۔ اب اسی پر تقریر کروں تو ایک الگ موضوع ہو جائے۔ چلے آئیے عراق، چلے آئیے عراق، سلطان صلاح الدین ایوبی، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، جس زمانے میں بغداد لٹ رہا تھا اور جس زمانے میں بیت المقدس ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس وقت میرے غوث پاک کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، 20 سال 21 سال ہم سب یہی عمر تھی۔ سنیں میری بات، آپ اس کو سن لو، یہاں سے بھی سنو یہاں سے بھی سنو۔ اسٹیجوں پر تو کیا، کتابوں میں یہ باتیں بہت کم ملتی ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے تاریخ سے رشتہ چھوڑ دیا ہے، ہم بس نعرہ لگانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک ہے نمائشی نعرہ، ایک ہے زمینی نعرہ۔ مدرسہ قائم کرو، اس کے آگے بڑھاؤ، یہ ہے مسلک اعلی حضرت کا حقیقی نعرہ۔ اور ایک یہ کہ اسٹیج پر آؤ اور کوئی بات نہیں، جھوٹ موٹ کا مسلک اعلی حضرت، یہ نمائشی نعرہ۔ ہمیں حقیقت اور نمائش کا فرق کرنا ہوگا۔ بہت جلدی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں، تھوڑی دیر میں بول رہا ہوں۔ حضرت سبحان اللہ بولی تو بول دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر ایک بار بولو سبحان اللہ۔ بغداد عراق، سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک انسان مرد ہے، ان کے ساتھ 10 سال کا بیٹا ہے، مرد کا نام ہے نجم الدین ایوب، 10 سال کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، ان کا نام ہے یوسف۔ نجم الدین ایوب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں بڑے پیر، میرا یہ بیٹا ہے، دعا کر دیجئے کہ یہ مجاہد ہو جائے۔ غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب باپ بیٹے کو لے کر جانے لگے تو فرماتے ہیں غوث اعظم، نجم الدین جی سرکار، یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا، یہ مجاہد بھی بنے گا اور سلطان بھی بنے گا۔ کیا کہنے، یہ مجاہد بھی بنے گا اور سلطان بھی بنے گا۔ جس کو مجاہد کی دعا دیا تھا غوث اعظم نے اور جسے سلطان کہا تھا غوث اعظم نے، وہ کوئی اور نہیں، انہی کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ مگر غوث اعظم نے دیکھا علم تو ہے، روحانیت نہیں ہے، خانقاہیں تو ہے، روحانیت نہیں ہے، پیروں کی منڈی تو ہے،
خشیت ربانی نہیں ہے، عالموں کا ہجوم تو ہے، خوف الہی نہیں ہے، سب بادشاہ کی جو حضوری میں ہے، سب مادیت کی جو حضوری میں ہے، سب دولت کی جو حضوری میں ہے۔ جب خانقاہ بھی بگڑ گئی، جب مدرسے بھی بگڑ گئے، تو بڑے پیر نے اس ماحول کو سمجھتے ہوئے کہ دین مر رہا ہے، دین مر رہا ہے، دین کو زندہ کیا جائے، اسی لیے غوث اعظم نے 50 سال کی عمر میں پہلا مدرسہ جو اپنے طرف سے قائم کیا، اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ قادریہ۔ اب مدرسہ قادریہ کے بعد ایک خانقاہ بنائی جسے کہتے خانقاہ قادریہ۔ اب جو غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا تو صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، دل بھی صاف کیا جاتا تھا۔ کیا کہنے ہیں؟ صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، خوف الہی بھی دیا جاتا تھا۔ صرف کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھی، خشیت ربانی کا چراغ بھی جلایا جاتا تھا۔ صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، بلکہ دلوں کے زنگ کو صاف بھی کیا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے غوث اعظم کے شاگردوں نے اور شاگردوں کی ٹولی پیدا کی، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی آزادی کے لیے میدان جنگ میں تھے، تو بیت المقدس کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں اگر 1 لاکھ کی تعداد تھی تو 70,000 قادری تھے، 2 لاکھ کی تعداد تھی 1,40,000 قادری تھے، اور انہی قادری مجاہدین سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ لڑی تب بیت المقدس آزاد ہوا۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جن جیالوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے لڑائی لی ہے، اللہ ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، مگر وہاں سے ہمیں یہ سبق تو لینا ہوگا، ہمیں تو یہ جاننا ہوگا کہ ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے اور ہماری کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ اور اگر یہ نہیں جانتے ہیں ہم، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنی خانقاہیں نہیں تھی جتنی آج ہیں، پہلے اتنے پیر نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے خطیب نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے جلسے نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے پروفیسر نہیں تھے جتنے آج ہیں، پہلے اتنے شاعر نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ سب کچھ کے باوجود ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب عمل کی دنیا سے خالی ہیں، روحانیت نام کی چیز کہیں پر نہیں ہے۔ اور جب جب بھی اسلام کی عظمت کے لیے جنگ لڑی گئی ہے تو اسلام کی عظمت کی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی چلا کرتی تھی۔ آپ اسی کو دیکھیے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں کہیں سے بات یاد آ رہی میں اس کو بتا رہا ہوں۔ آپ آئیے اجمیر کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ وہاں کن کا مزار ہے؟ بولیے نا، اجمیر میں کن کا مزار ہے؟ سرکار غریب نواز کا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھارت میں جو اسلام پھیلا یہ سرکار غریب نواز کا کرم ہے، بولتے ہیں نا، مگر سرکار غریب نواز سے پہلے شہاب الدین غوری کی فوج آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ 17 مرتبہ کوشش کیا تھا، کامیاب نہیں ہو سکی وہ فوج، پھر غریب نواز آئے، بادشاہ کو خواب میں دکھلایا کہ اب آ جاؤ، تلوار وہی ہے، گھوڑے وہی ہے، سپاہی وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، کمانڈر وہی ہے، مگر جیت نہیں ملی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو فوج اتر رہی تھی وہ ملک کو بڑھانے کے لیے، مگر غریب نواز نے بلایا تھا اسلام بڑھانے کے لیے، غریب نواز نے بڑھایا تھا اسلام بڑھانے کے لیے۔ خواب میں غریب نواز نے کہا آ جاؤ، جب پھر سے چلے ہیں یہ کامیابی ملی، کامیابی کے بعد سوچا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لی جائے، اذان دو۔ ابھی بادشاہ کی فوج کا کوئی اذان دیتا، اس سے پہلے دور کے کونے سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوری نے سوچا کہ میرے آنے سے پہلے اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ جب تیزی سے ادھر بڑھے تو کیا دیکھا کہ خواب میں جس مرد فقیر کو دیکھا تھا وہی غریب نواز کی ٹولی یہاں موجود ہے، جو اذان دے رہی ہے اور جو نماز پڑھ رہی ہے۔ پتہ چلا جنگ ہوتی ہے حضرت، 2 مسلمان بادشاہوں میں جنگ ہوتی ہے، اس میں روحانیت کام نہیں کرتی، روحانیت وہاں کام کرتی جس جنگ سے اسلام اور شریعت کا وقار بڑھانا ہو۔ کیا کہنے؟ زمین بڑھانی ہوتی ہے تو وہاں روحانیت تائید نہیں کرتی۔ آپ کچھ دنوں پہلے سیریل دیکھ رہے تھے ارطغرل الغازی، جب ارطغرل الغازی پھنستے ہیں تب حضرت محی الدین ابن عربی کی روحانیت کام کرتی ہے۔
یہ چیز بتا رہی ہے، یہ نظریہ بتا رہا ہے کہ اب اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہماری زندگی علم کے ساتھ بھی ہو، روحانیت کے ساتھ بھی ہو۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، آخری بات، جب بیت المقدس سن رہے نا فتح ہو گیا، غور سے سننا اس واقعے کو، بیت المقدس فتح کر لیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سوئے تھے، اچانک ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ حضرت سلطان کے خیمے کے دروازے کے پاس آیا اور اس نے دربان سے کہا کہ سلطان کو جگاؤ، مجھے ایک اہم پیغام دینا ہے، سلطان کو جگاؤ، مجھ کو ایک اہم پیغام دینا ہے۔ خادم نے کہا بڑے دنوں کے بعد تو سلطان آرام کی نیند سویا ہے، مت اٹھاؤ۔ اندر سے آواز آئی، کون آیا ہے؟ آنے دو، اگر سلطان سو جائے گا تو ملک سو جائے گا، اگر سلطان سو جائے گا ملک سو جائے گا، آنے دو آنے دو۔ جب اندر گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا سرکار آپ جیت گئے، مبارکباد، بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، مبارکباد، مگر ایک بری خبر ہے اور بہت بری خبر ہے۔ کہا کیا بری خبر ہے؟ کہا بری خبر یہ ہے میرے سلطان کہ اس وقت پوری دنیا کی عیسائیت ایک ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آ رہی ہے، اور بڑی فوج کا دو حصہ ہو گیا، ایک زمین پر ہے، ایک سمندر کی لہروں پہ ہے۔ زمین سے مقابلہ کیسے کرتے وہ تو آپ جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جتنی بھی جنگیں لڑی سب زمین پر لڑی تھی، دریا پہ ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، دریا سے لڑنے کا ان کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ اور آنے والے نے کہا کہ فوج کے دو حصے ہیں، آدھی فوج زمین کے راستے سے آ رہی ہے اور عیسائیت کی آدھی فوج سمندر کی لہروں سے آ رہی ہے، اگر آپ لڑ سکے تو لڑیے، میرا کام ہے بتانا۔ اب یہیں پر 5 منٹ سے 10 منٹ میری گفتگو اور ہوگی، یہیں پر غور سے سنیے گا آپ۔ جیسی کہا وہ تو جا کر سو گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، بیت المقدس گئے، ہاتھ میں لوٹا لیا، پانی لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ جب بھی بہت مشکل آ جائے اور اس کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آئے، چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، مگر ہم نے نماز سے رشتہ توڑ دیا۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ جس دن سنی نمازی ہو گیا تو کسی گھر میں پھر وہابیت پیدا نہیں ہوگی، کسی گھر میں دیوبندیت پیدا نہیں ہوگی۔ مسجدیں تم بناؤ، قبضہ کیوں ہوتا ہے ان کا؟ اس لیے کہ ہم سب کچھ کرتے نماز نہیں پڑھتے۔ بہت اچھے، ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے مگر نماز نہیں پڑھتے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مگر نماز نہیں پڑھتے۔ ہم جلسوں کو کھلونا بناتے ہیں، کہکہوں کا سامان بناتے ہیں۔ اب تو جلسہ بند ہو جائے وہ بہتر ہے۔ ہم لوگ جیسے تو بس رسم ہے کہ پیٹ کا معاملہ اس لیے چل رہے ہیں، ورنہ اللہ سے دعا ہے کہ مولا دوسرا راستہ دے کہ کچھ تو اپنی عزت بچا لے جائے۔ اب حسن بھائی جیسا پڑھا لکھا آدمی خودکشی کر رہا ہے اپنی ادب تہذیب کے ساتھ، اپنی تہذیب کا نوحہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ وجہ اے بے حیا پیٹ ایک روٹی پہ صبر کر، اے بے حیا پیٹ ایک روٹی پہ صبر کر۔ ابھی حضرت میں 4-5 روز پہلے میلاد شریف کے جلسے میں تھا نوادہ میں، تو میلاد شریف میں بیٹھ گئے حجرے میں، اس میں ڈاکٹر بھی تھے، کچھ وکیل بھی تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ بات نکل گئی نوادہ کے تعلق سے، سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کدھر کیا چل رہا، تو سب اہل سنت والجماعت کے تھے، کہنے لگے حضرت افسوس آتا ہے کہ ان دنوں علماء اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں کیا سمجھائیے گا آپ کہ کون صحیح ہے کون غلط؟ انہیں آپ کیا بتائیے گا کہ کس بات کی لڑائی ہے؟ ان کو تو صرف یہ دکھ رہا ہے فیس بک کی دنیا سے کہ یہ اسٹیج کے وہ لوگ ہیں جو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، خود اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، خود تباہ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا آباد کریں گے؟ یہ رونے کا مقام ہے، یہ ماتم کرنے کا مقام ہے، یہ آنسو بہانے کا مقام ہے۔ اگر یہی بے راہ روی ہے تو کسی کو جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جلسے میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ مسجد میں جمعہ کے دن اچھی تقریر سن لو، کسی اچھے عالم کو بلا کر۔ اگر آپ کا امام اس لائق نہ ہو
تو کسی اچھے شہر کے پڑھے لکھے عالم کو موضوع دے کر ٹاپک دے کر آدھے گھنٹے کی تقریر اپنی مسجد میں کروا لو، ان کو ہی 1100 دے دو، ان کو ہی 2500 دے دو، مگر اس طرح کے جلسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جلسہ کرنا ہے تو 12 بجے ختم کیجیے، ایک پڑھے لکھے عالم کو بلائیے، مجھ سے بھی جو اچھا عالم اس کو بلائیے، ایک اچھے ناطخواں کو بلائیے، باقی لوکل سارے علماء کو بلائیے، سبوں کو نذرانہ دیجیے تاکہ آپ کو ثواب ملے، اور خصوصی خطیب سے تقریر سنیے اور جلسے کا اختتام کیجیے۔ حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، اللہ نہ کرے کہ ابھی تو کچھ لوگ دھو رہے ہیں، ابھی تو کچھ لوگ دھو رہے ہیں، اگر یہی حالات تو 5 سال کے بعد حسن رضا اطہر بھی ملنے والے نہیں ہیں، نہیں ملنے والے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے اپنے وقار کا اضافہ کیجئے۔ بس آخری بات میں بتا کر رخصت ہو رہا ہوں حضرت، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ تو ہاتھ اٹھا کر ایک بار بولو سبحان اللہ تاکہ مجھ کو لگے۔ اگل بگل کس کے پاس ہاتھ نہیں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس اس واقعے کو آپ سن لیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس گئے، لوٹا لیا، پانی لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ سلطان کو فتح ملی تلوار کی وجہ سے نہیں، تیرے کرم کی وجہ سے، سلطان جیت گیا اپنے ہنر کی وجہ سے نہیں، تیری عطا کی وجہ سے، مگر اے مولا تو نے جتنی بھی فوج دی سب نے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے جنگ لڑی ہے، مگر یہ سب زمین پر لڑنے والی فوج ہے، سمندر کی لہروں پہ لڑنے والی کوئی فوج نہیں ہے، ان کو وہ سلیقہ نہیں ہے، ان کو وہ شعور نہیں ہے۔ اے ابابیلوں کا لشکر بھیجنے والے خدا، اے ابابیلوں کا لشکر بھیجنے والے خدا کرم کر دے۔ دعا کیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ صبح کی نماز کے بعد سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے خیمے میں، سلطان پھر رو رہے ہیں، رونے روتے اچانک ایسا لگا سلطان کو کہ کوئی کہہ رہا ہے سلطان آنکھوں کو پوچھ، آنسوؤں کو پوچھ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی، آنسوؤں کو پوچھ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی جیسی باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک قادری فقیر کا گزر ہو رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پلٹ کر اللہ والے نے دیکھا، انتا سلطان، ارے سلطان صلاح الدین ہو؟ ہاں۔ جب تک قریب آ گئے سلطان، بزرگ کا ہاتھ چوما، ہاتھ چوم کر جب نظر اٹھائی تو اللہ والے نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم بہت روئے ہو۔ دیکھیے حضرت تشریف لائے الحمدللہ، سب کھڑے ہو جائیے، پیچھے والے آگے آ جائیے، حضرت کے چہرے کا دیدار کیجئے۔ جو پیچھے ہے بس حضرت مکمل کر کے پھر ختم ہو جائے گا۔